مسلمانوں کے حوالے سے رومرز پھیلانا شروع کر دی۔ ان کی بیوی ہو کر ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، پوری رات غائب رہیں۔ مدینہ میں گھروں اور محفلوں میں یہی بات ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سخت بے چینی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی اور روتی رہتی تھی۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ سب اداس ہیں، لیکن ایز اے پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں ایسی بات پہنچی ہے، اگر تم نے گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے گناہ ثابت کر دے گا، اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے میں بے گناہ ہوں تو بھی آپ لوگ میری بات پر یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں کچھ اور کہوں جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے تو آپ لوگ مان لو گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اس سچویشن کو امیجن کریں، کتنا مشکل تھا۔ ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی، ایک مہینہ گزر چکا تھا اور وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونا شروع ہوئی۔ پسینے کے قطرے چہرے پر جھلکنے لگے، ماحول سناٹے میں ڈوب گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی ثابت کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ام رومان رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس دن مدینہ کی فضا بدل گئی، سچائی نے تہمت کو شکست دے دی اور قرآن نے ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا۔ جس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پوری سچویشن کو اس حدیث میں بیان کیا ہے، جب آپ اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ اصل محبت تو مشکل وقت میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ And you will also know that this is called the real tawakkul on Allah۔ جب آپ پاک دامن ہوتے ہیں تو اللہ خود آپ کی پاکیزگی اور بے گناہی ثابت کر دیتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامن ہونے کی گواہی قیامت تک قرآن میں محفوظ کر دی گئی ہے۔ سورہ نور کی یہ آیات نازل ہونے کے بعد منافقین ناکام ہو جاتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کیا تم نے سنا؟ ان کی سچائی کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ہاں میری بہن، میں نے بھی سنا ہے۔ اس پوری سچویشن کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے کمفرٹ دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انداز میں ان کی رہنمائی فرماتے۔ 630 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مشکلات کو عبور کرتے ہوئے، مسلمانوں کو لیڈ کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے مکہ کو فتح کر لیتے ہیں۔ وہ مکہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکلات دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان اور فتح کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگتے ہیں، مختلف طبیب آتے ہیں اور علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو رفیق الاعلی اللہ سبحانہ و تعالی سے ملنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے وہ مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن بیماری کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نماز کے لیے کوشش کرنے کے باوجود بھی نماز کی امامت نہ کروا سکے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ امامت کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی رہتے اور بار بار پردے کو ہٹا کر دیکھتے کہ کیا مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے نرم کی گئی مسواک کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے سینے سے ٹیک لگائے دنیا سے تشریف لے گئے۔ خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة، قبض رسول الله۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مدینہ کی گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ امت کو رہنمائی کی ضرورت تھی۔ لوگ سوال لے کر آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے اور پردے کے پیچھے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آواز گونجتی، قرآن کی تفسیر، سنت کی وضاحت اور مسائل کا حل بتاتی۔ وہ ابھی کم عمر تھیں لیکن علم اور فہم میں سب سے آگے۔ وہ بولتی تو صحابہ سر جھکا لیتے، وہ وضاحت کرتی تو اختلافات مٹ جاتے۔ مدینہ کا وہ چھوٹا سا حجرہ جہاں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، اب اسلام کی سب سے بڑی درسگاہ بن چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف سوالوں کے جواب نہیں دے رہی تھی، وہ امت کی سوچ سنوار رہی تھی۔ وہ تاریخ کے صفحات پر لکھ رہی تھی کہ علم عورت کی زبان سے بھی امت کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر سٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف مسائل کا حل نہیں بتاتی تھی بلکہ وہ سوالوں کو سوچنے کا طریقہ بھی سکھاتی تھی۔ اماں جان، اگر عمل نہ کیا جائے تو کیا علم حاصل کرنا نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹس حیران ہو جاتے کہ ایک عورت اتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے قرآن و سنت کو کیسے بیان کر سکتی ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہا کرتے، اسلامی قانون، ادویات کا علم اور شاعری میں ان جیسا کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے اسٹوڈنٹس کو ایویڈنس اور لاجیکل آرگومنٹیشن کا طریقہ بھی سکھاتی تھی۔ منہ بولے بیٹے کا بھی وراثت میں حق ہے، لیکن وراثت کا قانون تو خونی رشتوں پر مبنی ہے۔ اس کی کوئی آیت یا حدیث پیش کرو جو اس کی دلیل ہو۔ مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے علم کا ایک ایسا چراغ جلایا جو صدیوں بعد بھی امت کے راستے روشن کر رہا ہے۔ اماں عائشہ کی اس حدیث سے میرے اور عامر کے درمیان مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ وہی حدیث کہ تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے اور ان کا تم۔ She was wise, eloquent, fearless and compassionate woman۔ چاہے ازدواجی زندگی سے ریلیٹڈ کوسچنز ہوتے، عورتوں سے ریلیٹڈ، نماز سے ریلیٹڈ، انہیریٹنس سے ریلیٹڈ، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی دلیل کے ساتھ اور ایسے آسان انداز میں گائیڈ کرتی کہ پوچھنے والے کو فوراً آسانی سے اپنے سوال کا جواب اور مسئلے کا حل مل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ پہلے ان کی والدہ رخصت ہو گئیں اور آج ان کے صدیق والد بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غموں کو ہمت میں بدل دیا اور امت کی رہنمائی کو اپنا مقصد بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن کی حافظہ تھیں اور علم بیان کرتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی گرامیٹیکل مسٹیک نہیں کی تھی۔ آج ہم جو دعا قبرستان میں جا کر مانگتے ہیں اور جو دعا ہم رمضان میں مانگتے ہیں وہ حضرت